بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا آج سبق نمبر 16 ہے اور اس سبق میں ہم دو باب پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی کراہیۃ الاستنجاء بالیمین، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کے بارے میں یہ باب ہے، اور دوسرا باب باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجارہ، پتھر سے استنجا کرنے کے بیان میں ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں اور اس سبق کا خلاصہ بھی یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ احادیث باب کا ترجمہ اور مختصر تشریح سب سے پہلے کریں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیۃ الاستنجاء بالیمین، وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه، وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة وسهل بن حنيف قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابو قتادة الانصاري اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة اهل العلم کریہ الاستنجاء بالیمین۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ سے چھو لے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عائشہ، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، سال بن حنیف رضی اللہ عنہم سے بھی روایات لائی جا سکتی ہیں، اور اس حدیث کو وہ حسن اور صحیح کا درجہ دیتے ہیں۔ اور ابو قتادہ الانصاری، ان کے چونکہ یہ کنیت ذکر کی گئی ہے اس لیے ان کا پورا نام ذکر کریں گے، اور وہ ہے الحارث بن ربعی، اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق عام طور پر اہل علم کا عمل اسی حدیث پر ہے کہ دائیں ہاتھ سے وہ استنجا کرنے کو بھی مکروہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب دائیں ہاتھ سے اپنے اعلی تناسل یا ذکر کو چھونا جب مکروہ قرار دے دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو اس لیے اب استنجا کرنا بھی اس سے ناجائز ہوگا۔ احادیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف ہم یہاں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی محمد بن ابی عمر المکی، اور یہ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد معمر بن راشد الازدی مولاہم البصری نزیل الیمن، اس کے بعد یحییٰ بن ابی کثیر الطائی یمامی ثقہ راوی ہیں، اور عبداللہ بن ابی قتادہ یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمن الانصاری المدنی، یہ بھی ایک ثقہ راوی ہیں۔ اور ابو قتادہ الانصاری جن کا نام امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، یہ فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا نام حارث بن ربعی ہے۔ غزوہ احد کے اندر بھی یہ شریک ہوئے۔ حدیث باب کی تشریح یہاں پر ہم کریں گے، تحفۃ الاحفظی سے ہم اس باب کی حدیث کی تشریح کریں گے۔ اس عبارت کے اندر صاحب تحفۃ الاحفظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقی اور حدیثی دلائل کی روشنی میں اس عبارت کے اندر انہوں نے اس ادب شرعی کو بیان کیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد مختلف احادیث پر ہے، بالخصوص صحیح بخاری و مسلم کی وہ روایات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ کو کھانے، پینے اور دیگر باوقار امور کے لیے مخصوص کرنا ذکر ہوا ہے۔ فقہا نے اس امر کو ترک کرنے کو ادب، طہارت اور شاعر اسلام کے احترام کے تناظر میں مستحب یا مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق یہ سنت نبوی ہے اور اسے اپنانا باعث اجر ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ اخلاقی صفائی تعظیمی پہلوؤں کے تحت ضروری ہے۔ عبارت میں ائمہ حدیث اور فقہ کی آراء کو متقابلی انداز میں یہاں پیش کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عمل میں احتیاط کرنا اسلامی تہذیب اور صفائی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ آخر میں اس موقف کو ترجیح دی گئی ہے کہ شرعی آداب کے لحاظ سے دائیں ہاتھ کے استعمال سے پرہیز کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ ادب اور طہارت کی بھی علامت ہے۔ وفی الباب عن فلان، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے، حضرت سلمان سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت سال بن حنیف سے یہ روایات لائی جا سکتی ہیں، تو وہ روایات کون کون سی ہیں؟ تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، اس کے الفاظ کے کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنى لطہورہ وطعامہ وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذى۔ اسی طرح حضرت سلمان کی جو حدیث ہے وہ ہے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں نہا ان یستنجی الرجل بیمینہ، اور سہل بن حنیف کے بارے میں صاحب تحفۃ الاحفظی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مجھے نہیں مل سکی۔ اب ہم اگلے باب کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے باب الاستنجاء بالحجارہ، یعنی پتھر سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد
حسب ضابطہ ہم اس کا مختصر اور بہماورہ ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر مسائل کو ذکر کریں گے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن سائب عن أبيه. قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے طنزاً یہ کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب بھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم کے ذریعے صفائی نہ کی جائے. اسی طرح گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر حضرت عائشہ، خزیمہ بن ثابت، جابر اور خلاد بن سائب رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے والد سے بھی احادیث نقل کی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے. اکثر صحابہ اکرام، تابعین اور بعد کے اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ استنجا کے لیے پتھروں کا استعمال کافی ہے، خواہ پانی استعمال نہ بھی کیا جائے، بشرطے کہ اس سے پیشاب یا پخانے کی جو ناپاکی ہے اچھی طرح سے صاف ہو جائے. یہی موقف امام سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا بھی ہے. احادیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف، جس میں حناد کا ذکر پہلے گزر چکا، اعمش کا ذکر بھی پچھلے اسباق میں تفصیل سے گزر چکا. ابراہیم کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود النخعی الکوفی فقیہ ہیں، کوفہ کے، اور ثقہ ہیں، لیکن اکثر مرسل روایات بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعی ابو بکر یہ بھی کوفہ کے ہیں اور ثقہ راوی ہیں. سلمان سے مراد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے. اور ان کے نسب کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے انا سلمان ابن الاسلام، اور فارس سے یہ تشریف لائے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہ بھی وہاں پہ پہنچے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ جید صحابہ کرام میں سے ہیں. احادیث باب کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے. سب سے پہلا لفظ استنجا. استنجا کسے کہتے ہیں؟ تو اس عبارت میں استنجا کے لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی لفظی تحقیق کی گئی ہے. قاضی عیاض کے مطابق استنجا کا مفہوم قضاء حاجت کے بعد جسم سے نکلنے والی ناپاکی کا ازالہ ہے، جو زیادہ تر پتھروں سے کیا جاتا تھا. نجب کے معنی قشر یعنی چھلکے کو اتارنا بھی ہے، اور بلندی یا زمین کی سطح سے اٹھنے والی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے. ابن سیدہ نے نجب کا معنی گندگی یا ریح قرار دیا ہے جو جسم سے خارج ہو، اور قرآن کے مطابق یہ گندگی کاٹنے یا دور کرنے کے معنی میں آتا ہے. یہ جو لفظ استفعل ہے، استفعل یستفعل، استنجا یستنجی، اس کے 5 بنیادی معنی بیان ہوئے ہیں یہاں اس عبارت کے اندر. حصول مقصد، کسی شے کا طلب کرنا، حالت کی تبدیلی، تفاعل کے معنی میں، اور فعل مجرد کے معنی میں. یہاں استنجا کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں استنجا کا معنی یہ ہے کہ طلب، یعنی اس کا مقصد نجاست دور کرنے کی طلب ہے، خواہ پانی سے ہو یا پتھروں سے. اگلا لفظ ہے خراء. خراء اس عبارت میں اس کی تشریح کی گئی ہے. خراء کے بارے میں قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قضاء حاجت کے وقت بیٹھنے کا انداز یا اس کے بعد صفائی کا طریقہ ہے. اور اگلا لفظ ہے اجل، جو حضرت سلمان فارسی نے اس مشرک کے جواب کے اندر فرمایا تھا اجل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں بالکل، جو خبروں کی تصدیق کے لیے نعم سے یہ بہتر استعمال ہوتا ہے، جبکہ سوال کے جواب میں نعم زیادہ بہتر ہوتا ہے. نعم اور اجل ہمیشہ تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، چاہے بات مثبت ہو یا منفی، لیکن جو بلا ہوتا ہے وہ منفی سوال کے جواب میں نفی کو ختم کر کے اس بات کے لیے ہوتا ہے. اب آتے ہیں ہم رجیع کی طرف. ایک لفظ استعمال ہوا رجیع، اس کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی جانوروں کی لید یا گوبر جو کھانا ہضم ہونے کے بعد ناپاک شکل میں واپس نکلتا ہے، اور دوسرا معنی ایسا پتھر جو پہلے ہی ایک بار استنجا کے لیے استعمال ہو کر ناپاک ہو گیا ہو. اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ استنجا ایسے 3 پتھروں سے کرنا چاہیے جن میں لید، گوبر یا استعمال شدہ پتھر اور ہڈی شامل نہ ہو. احادیث باب میں فقہائے اربع کی کچھ آراء ہیں اور ان کی کچھ دلائل ہیں جو معارف السنن سے ہم دیکھتے ہیں. اس عبارت کے اندر معارف السنن کی استنجا کے لیے پتھروں کی تعداد
اور صفائی کے معیار پر فقہی مذاہب کی آراء بیان کی گئی ہیں۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نزدیک 3 پتھروں سے صفائی یعنی تثلیث اور صفائی کا مکمل ہونا یعنی انقاء دونوں واجب ہیں، اور 3 سے زیادہ کا استعمال مستحب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اصل واجب چیز صفائی کا حصول ہے، چاہے وہ 3 پتھروں سے ہو یا کم و بیش تعداد سے، اور اگر انقاء 3 پتھروں سے حاصل ہو جائے تو مزید استعمال واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہوگا۔ امام طحاوی، نصفی اور دیگر فقہا کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ حنفیہ صفائی کی تکمیل کو ترجیح دیتے ہیں اور عدد میں سنت مؤکدہ کا درجہ نہیں مانتے۔ نصفی کے قول لیس من عدد مسنون سے یہی مطلب لیا گیا ہے کہ صفائی حاصل کرنا اصل مقصد ہے، نہ کہ پتھروں کی مخصوص تعداد۔ معرف السنن کی اس عبارت میں استنجا کے لیے جو طاق عدد اور 3 پتھروں کے استعمال پر فقہی مذاہب پچھلے حصے میں ذکر ہوئے، ان کے دلائل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ حدیث من استجمر فلیؤتر یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حق میں حجت کے طور پر پیش کی گئی ہے، جبکہ دیگر طرق سے آنے والی جو حدیثیں ہیں جیسے کہ حدیث عائشہ فلیضرب معها بثلاثه احجار بتاتی ہیں کہ 3 پتھروں کا استعمال زیادہ تر مواقع پر کافی ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد تحقیق الانقاء یعنی مکمل صفائی ہے۔ اس عبارت کا اہم نقطہ یہ ہے کہ تثلیث یعنی 3 پتھروں کا استعمال بذات خود شارع کا مقصد نہیں بلکہ عمومی رواج اور مادے کو نکالنے کے لیے ایک عملی معیار ہے۔ اس بنا پر فقہا کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا 3 پتھروں کا استعمال وجوب کی حد تک لازم ہے یا صرف طہارت کے حصول تک محدود ہے۔ حنفیہ کا رجحان دوسرے موقف کی طرف ہے، جبکہ شافعیہ تثلیث کو وجوب کے درجے میں رکھتے ہیں۔ وفی الباب عن فلان، اس حدیث کے تحت جو دوسری روایات آ سکتی ہیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا تھا، تو صاحب تحفۃ الاحفظی نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور ان میں دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ کہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار الى آخر الحدیث۔ اسی طریقے سے حدیث خزیمہ بن ثابت بھی آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاستطابۃ فقال بثلاثه احجار۔ اسی طریقے سے حضرت جابر کی حدیث بھی یہاں پہ موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا، اور صاحب جو والد خلاد کے ان کی جو روایت ہے وہ بھی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ اذا دخل احدكم الخلاء فليمسح بثلاثه احجار۔ اس سبق میں موجود جو احادیث ہیں ان سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان کو آپ یہاں ایک نظر دیکھ لیجئے۔ سبق کا خلاصہ آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق سے متعلق 5 سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں۔ ان 5 سوالات کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں اور ان کا اسکرین شاٹ لے کر پھر ان کے جوابات کو اگر آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 16 مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔